جب ہم کہتے ہیں نا خلفائے راشدین تو اس سے مراد یہ 4 ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، حسن بھی خلفائے راشدین میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی خلفائے راشدین میں ہے، حضرت معاویہ بھی خلفائے راشدین میں ہے. دلیل ان کا خلیفہ ہونا تاریخ سے ثابت ہے، اور راشد ہونا اولئک هم الراشدون قرآن سے ثابت ہے. تو آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے کہا بات سمجھنا، قرآن کریم کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ جنتی ہیں. تو جنت کی بشارت سب کو ملی ہے نا، آپ عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ سب صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ہے نا، تو آپ عشرہ مبشرہ پھر کیوں کہتے ہیں؟ اگر تاریخ سے 7 کی خلافت بھی ثابت ہے، قرآن سے راشد ہونا ثابت ہے، تو یہ 7 خلفائے راشدین کیوں نہیں ہیں؟ تو قرآن سے سب صحابہ کو جنت کی بشارت ثابت ہے، تم عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہو؟ صرف 10 کی بات کیوں کرتے ہو؟ اب جو جواب آپ اس کا دیں گے نا، وہی جواب خلافت والے مسئلے کا ہوگا. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور عشرہ مبشرہ سے مراد 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے وہ بتاؤ جن کا نام لے لے کر اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ 10 ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. سارے جنتی ہیں، لیکن جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے وہ 10 ہیں. حضرت حسن خلیفہ راشد، حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ بھی اور راشد بھی، حضرت امیر معاویہ خلیفہ بھی اور راشد بھی. لیکن وہ صحابہ بتاؤ جن کی خلافت کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اس آیت استخلاف میں کیا ہے. وہ کتنے ہیں؟ 4. وہ کتنے ہیں؟ 4. جس طرح عشرہ مبشرہ کا معنی ایک مجلس میں جن کا نام لے کر جنت کی بشارت دی وہ 10، باقی بھی جنتی. اور خلفائے راشدین کا معنی خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، صحابہ میں سے وہ جن کی خلافت کا وعدہ آیت استخلاف میں کیا ہے، وہ 4 ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا عشرہ مبشرہ، اب دیکھو جہاں بھی تقریر ہوتی ہے نا عشرہ مبشرہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کوئی بھی نہیں کہتا، حالانکہ پوری عبارت کیا ہے؟ بولو. عشرہ مبشرہ بالجنہ، اور کہتے کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ، حالانکہ اصل تو بالجنہ ہے نا. تو جس طرح مراد بالجنہ ہوتا ہے لیکن ذکر عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اسی طرح خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن مراد پورا ہوتا ہے اور کہتے خلافت راشدہ ہے. ہمارے ہاں فتنہ پھیلانے کے لیے اب لوگ نعرے شروع کرتے ہیں خلافت راشدہ. جواب نہیں، سارے یار کہو، یہ تقریریں ہو رہی ہیں. خلافت راشدہ جواب حق سارے یار. بھائی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صحابہ میں دوست آپس میں کتنے تھے، یہ پوچھا جا رہا ہے آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ کتنوں سے کیا تھا. اب اگر سب سے کیا ہے تو سارے یار کہو، اگر 4 سے کیا ہے تو 4 یار کہو. نعرہ نہیں سمجھتے اس لیے جواب غلط ہوتا ہے. ہم نعرہ مارتے ہیں نعرہ تکبیر، پوچھتے ہیں سب سے بڑا کون ہے؟ جواب اللہ اکبر. اب دیکھو نعرہ سمجھ آیا نا تو جواب ٹھیک ہے. نعرہ مارتے ہیں نعرہ رسالت، پوچھتے ہیں بھئی تمہارا رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ. سوال سمجھ آ گیا نا، جواب ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے یا رسول اللہ. میں نے کبھی ہم نے پوچھا تمہارے رسول کا نام کیا ہے؟ محمد ہے تو کہو محمد رسول اللہ. اگر رسول کا نام یا ہے تو کہو یا رسول اللہ. بھئی نعرہ نہیں سمجھ رہا تو جواب کیسے سمجھے گا؟ اسی طرح خلافت راشدہ، سوال ہو رہا ہے کہ آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ کس سے ہے؟ یہ کہتے ہیں سارے یار. بھئی سارے صحابہ دوست تھے، یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں.
جو پوچھتے ہیں وہ بتاؤ۔ تو خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ 4۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، 4 ہے۔ میرا دل کرتا ہے بہت ساری باتیں سنت خلفاء پہ بھی بات کریں، لیکن میں نے پھر کہا نا وہ کتاب رہ جاتی ہے۔